2017 میں جو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا تھا، نااہل کیا گیا اور ایک ملک کے ساتھ ایڈونچر کیا گیا اور ایک نااہل اور نالائق شخصیت کو پاکستان کے اوپر سوار کروا دیا گیا، جس نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کر دی۔ ثاقب نثار کا بالکل احتساب ہونا چاہیے، اور ثاقب نثار کی جو ابھی بھی اس کی باقیات موجود ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدلیہ کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ہم نوجوانوں کو ہمیں زیادہ آگے لانا چاہیے۔ عمران خان انہی نوجوانوں کے بل بوتے پہ اس نے اپنی سیاسی جماعت کی جو تھی اس نے بنیاد ڈالی تھی، اور یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تو کافی نوجوان جو ہیں عمران خان سے خائف ہیں۔ یہ انصاف 7 سال کے بعد ملا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اب میاں صاحب دوبارہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ اب تو کسی قسم کی سزا بھی نہیں ہے ان کے اوپر، آپ ایز اے وکیل کس طرح سے اس فیصلے کو دیکھیں گے؟ اور ایون فیلڈ تھا، اس کے اندر بھی ان کو بری کر دیا گیا۔ دیکھیے، جہاں تک نواز شریف صاحب کے اوپر یہ جو کیسز بنائے گئے تھے، اور یہ 2017 میں جو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا تھا، اور یہ جعلی کیسز، جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، اور نواز شریف صاحب کو جو نااہل کیا گیا اور ایک ملک کے ساتھ ایڈونچر کیا گیا اور ایک نااہل اور نالائق شخصیت کو پاکستان کے اوپر سوار کروا دیا گیا، جس نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کر دی اور پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی اقوام عالم میں، تو یہ تو اس کے اثرات ایک طرف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو قانونی نواز شریف صاحب نے جو اپنی ذات پر سہے ان جھوٹے مقدمات کے نتائج میں، وہ تو نواز شریف صاحب خود بھی کہہ چکے کہ وہ معاف کرتے ہیں، لیکن جو پاکستانی قوم کے ساتھ اور اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، آج ڈالر کہاں پہ چلا گیا، ہمارے فارن ایکسچینج کہاں پر گئے، اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، بینک کرپسی کے قریب تھا، صرف ایک ایسے ایڈونچر اور تجربے کے لیے جس میں صرف کہا گیا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا جائے اور نواز شریف ہمیں پسند نہیں۔ لیکن بات اب یہ ہے کہ جو مقدمات نواز شریف کے خلاف بنوائے گئے، ان کی جو قانونی حقیقت تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی، وہ من گھڑت کہانیاں تھیں جن کے نیچے کوئی قانونی سبسٹنس نہیں تھا، کوئی شواہد نہیں تھے، کوئی ثبوت نہیں تھے۔ تو جب ثبوت نہ ہوں، شواہد نہ ہوں، اور ایسے من گھڑت ریفرنسز نیب کے ذریعے تیار کروائے جائیں، تو اسی طرح فارغ ہوتے ہیں جس طرح کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئے، یا اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کے خلاف بنائے گئے جتنے بھی من گھڑت مقدمات تھے، ان سب مقدمات کو انہوں نے ختم کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے مقدمات جو ان کے خلاف بنائے گئے، یہ من گھڑت مقدمات تھے اور یہ ختم ہی ہونے تھے۔ سر دوسری بات، یہ ان تمام کرداروں کو اب سامنے آنا چاہیے، کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کو سزا دی اور ترقی کرتے پاکستان کا سفر روکا تھا 2017 میں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار کا بالکل احتساب ہونا چاہیے، اور ثاقب نثار کی جو ابھی بھی اس کی باقیات موجود ہیں ہمارے اس نظام میں، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہینڈسم کی جو محبت ہے، اس محبت میں گرفتار وہ خود جو اور ان کی جو فیملیز ہیں، ان کو اب باہر نکلنا چاہیے اس ہینڈسم کی محبت سے، اور وہ جو ایوان عدل میں اور انصاف کی کرسی پہ قاضی کی حیثیت سے جب بیٹھے ہوں، تو ان کو اپنی ذاتیات اور ذاتی پسند ناپسند سامنے لا کے کبھی سوسر کورٹ کو بنا دینا اور کبھی کسی عدالت کو بنا دینا، اس طرح کے کینگرو کورٹس جو ہیں ان کو نہیں بنانے چاہیے، اور ان کو انصاف کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اب کل ذوالفقار بھٹو کا کیس لگ گیا، پھر شوکت صدیقی کا ریفرنس شروع ہو گیا، تو یہ حقائق تو پاکستانی قوم کے سامنے آئیں گے ہی آئیں گے۔ پاکستانی قوم تو اپنے قائدین کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا کئی دفعہ بدلہ بھی لے چکی ہے، لیکن کیا قانون اور انصاف اور دستور کے تقاضے پورے ہوں گے؟ سوال یہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدلیہ کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ سر دوسری بات، آپ پارلیمانی بورڈ کا حصہ تھے، آپ نے بھی انٹرویوز میں شریک تھے، نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ کے لیے ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے؟ نون کا ٹکٹ کیوں مقبول ہو رہا ہے دن بدن؟ دیکھیے، پاکستان کی جو یوتھ ہے، سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے ہماری سیاسی جماعت میں بھی، کہ ہم نئے لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم جگہ نہیں دیتے، اور جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری جماعت کے اندر جو ایوولوشن پروسیس ہے، جو ہماری جماعت کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کا جو عمل ہے وہ رک چکا ہے، کافی کم ہو گیا ہے۔ ہم نوجوانوں کو ہمیں زیادہ آگے لانا چاہیے۔ عمران خان انہی نوجوانوں کے بل بوتے پہ اس نے اپنی سیاسی جماعت کی جو تھی اس نے بنیاد ڈالی تھی، اور یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تو کافی نوجوان جو ہیں عمران خان سے خائف ہیں، کیوں انہوں نے جس طریقے سے ان کو استعمال کیا، اور آخر میں اس نے یہ بیان بھی دے ڈالا کہ اس نے کسی کو کوئی بات نہیں کہی تھی، جبکہ سب کچھ کرنے والا، کروانے والا، اکسانے والا، ایڈنگ اینڈ بیٹنگ میں عمران خان آتا ہے۔
اور اس طرح وہ اب یوتھ جو ہے وہ منتظر ہے ہماری جماعت کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہمیں بالکل ینگ لوگوں کو لانا چاہیے آگے، تجربہ کار لوگوں کو لانا چاہیے۔ اور ایک میں بات ضرور کہوں گا کہ اگر تجربہ ہے، ینگ آدمی ہے، اور وہ کسی سیاسی شخصیت کا باپ بھائی بیٹا ہے، اس سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپنی ذاتی قابلیت اپنے علاقے میں حلقے کی عوام کے لیے کیا ہے۔ تو یہ بھی ضرور دیکھنا ہوگا کہ پڑھے لکھے لوگ اگر انہی خاندانوں میں سے بھی آگے آ رہے ہیں جن کا سیاست میں ایک تجربہ ہے، تو ان کو بھی ہمیں ترجیح ضرور دینی چاہیے کہ ان کے پاس آلریڈی ایک پلیٹ فارم، ایک گراؤنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ان کو لانچنگ پیڈ مل جاتا ہے، اور اگر وہ خود قابل ہیں، تعلیم یافتہ ہیں،